سر جی کل کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو؟ اچھا ایک تو یہ ہے کہ کل کی جو میٹنگ ہے وہ کوئی ایکسٹراڈنری میٹنگ نہیں ہے. ہر جو چیف جسٹس ڈے آتا ہے اسے میٹنگ بلانی چاہیے فل کورٹ کی کہ میں آپ کا چیف جسٹس ہوں, میری یہ پریورٹیز ہیں, آپ کی یہ پریورٹیز ہیں. اور اسی ایگزامپل کو سیٹ کیا تھا لاسٹ جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہے, انہوں نے بھی پہلے دن اپنی فل کورٹ میٹنگ بلائی تھی. اس سے پہلے جو 2 چیف جسٹس صاحبان تھے انہوں نے ان میٹنگز کو نہیں بلایا تھا, جس سے کنفیوژن آیا ہے. تو لہٰذا فل کورٹ کی میٹنگ سپریم کورٹ کا ایک ریگولر فیچر ہے, ہونا چاہیے. جو نہیں ہوا وہ سپریم کورٹ کی ڈویژن کی طرف سے, اور اگر پچھلے چیف جسٹس نے کیا ہے تو اگر وہ بھی اچھا تھا اور انہوں نے بھی کیا ہے تو وہ بھی اچھا. ایک تو آ گیا اس چیز کے اندر. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ہم خواہ ملٹری کورٹس اور ان ججمنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. 250 سے زیادہ جو اپیلز ہیں جو پشاور ہائی کورٹ کے خلاف تھیں, جو آپ کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ 21 تھی جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا, آج بھی وہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں. تو سپریم کورٹ کو پہلے تو یہ چاہیے کہ جو ان کے پاس کیسز پڑے ہوئے ہیں ان کا فیصلہ کرے, جو 2019 سے اس کے ججمنٹ سسپینڈ کی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے متعلق جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہمارے چیف جسٹس, ان کا بڑا کلیئر سٹینس ہے جو اس ڈائسینٹنگ کے اندر آیا کہ اگر 5 جج آلریڈی پاکستان کی سپریم کورٹ کے ویلیڈیٹ کر چکے ہیں کہ سویلینز کا ٹرائی ملٹری کورٹس کے اندر کیا جا سکتا ہے 1975 کے ججمنٹ کے اندر, تو اس بینچ کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ معاملہ لارجر بینچ کو بیچنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب اگر 27ویں آئینی ترمیم میں یہ معاملہ آ جاتا ہے تو پھر اس میں مطلب وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں وہ ان کلیئرٹی کی بات کر رہا ہوں جس طرح. تیسرا آپ نے بات کی ہے جس کو ریزرو سیٹس کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں, اس کے اندر بھی کلیئرلی ایک سٹینڈ چیف جسٹس کا یہ ہے کہ یہ پراپر فورم جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. اب یہ ہے کہ فل کورٹ انٹرنلی تو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, لیکن جو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس آ گئی ہیں ان کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا. یعنی کہ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کانسٹیٹیوشن نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ 191 کے خلاف جو اپیلیں آئی ہیں ان کو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اب نئی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائیں گے. اس پاکستان کی جو موجودہ سپریم کورٹ ہے وہ تو انڈر چیلنج ہے. نہیں وہ چیلنج ہے تو وہ آگے جائیں گے نا, چونکہ لا یہ آ گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے آرٹیکل 191A کے نیچے جو بنا ہے کہ جو چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں یا جو چیزیں فائل ہوں گی یا جو ریویو کی سٹیج پہ ہے وہ ساری کی ساری آپ کی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائیں گی, اور اس بینچ کا فیصلہ پاکستان کا جوڈیشل کمیشن جو 13 ممبرز ہے وہ کرے گا, جس کو پریزائڈ چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے, اور اس کی میجورٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. ججز کی تعداد بڑھنے جا رہی ہے. دیکھیں ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے. اگر آپ نے اسی کنفیوژن کے اندر رکھا ہوا ہے بینچ بھی دیکھیں نا, اچھا کون ہیڈ کرے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ کو؟ جو ہیڈ کرے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا وہ جوڈیشل کمیشن جس کو ابھی نوٹیفائی کرنا ہے, وہ نوٹیفائی ہونا چاہیے. وہ کمیشن یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیسے لگے گا, نہیں وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر 5 کے متعلق ڈیسائیڈ کر دیا ہے یہ 5 ہے, ان میں سے جو سینئر موسٹ ہوگا وہ اس جج کا پریزائڈ کرے گا. اب یہ ہے کہ کون کون سے کیسز اس پہ جائیں گے, کیا اس کی کاز ہر تھرسڈے پہ جائے گی نا, کہ جتنے بھی آئینی معاملات ہیں. زمین بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز اگر صرف ایک ہی بینچ آپ بناتے ہیں تو ان کی تو ہیومن کیپیسٹی نہیں ہے نا کہ ایک ہی کرے. پھر یہ کنفیوژن آئے گی کہ اگر 15 20 17 18 نہیں دیکھیں نا نہیں ہوگا. یہ یہی تو وجہ ہے کہ یہی تو وہ کنفیوژن ہے. آپ ججز کی اسٹرینتھ بڑھائیں بھی, آپ کر دیتے ہیں 3 کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے, اب 3 کو اگر آپ نے 15 اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیے تو باقی جو ہزاروں کیس ہے وہ کون سنے گا اس چیز کے اندر جا کے. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, جو بار میں اس چیز کے اندر کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے ہائیبرڈ قسم کا پروپوزل ایک آپ دیا ہے وقتی طور پہ تو شاید ہوگا, یہ نہیں ورک کرے گا. اور اس کو جوڈیشری نے بھی ریلائز کیا ہے, اس کو لائرز نے بھی ریلائز کیا ہے, اس کو پی ٹی آئی نے بھی ریلائز کیا ہے, انہوں نے بھی ریلائز کیا ہے. اس کا مطلب 26ویں آئینی ترمیم میں یہ جو چیز آئی ہے یہ پھر چیلنج ہو جائے گی, یہ ختم ہو جائے گی. دیکھیں ایک زمین یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل کمیشن جو 13 ممبرز پہ ہے وہ پورے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو مانیٹر بھی کرے, ان کے اندر کیسز کرے. یہ ناممکن ہے جس چیز کے اندر جا رہے ہیں, لہذا خواہشات پہ نہ جائیں. اب خواہشات یہ ہو کہ جی فلانا ہے, یہ اگر چیف جسٹس آ گیا ہے, انہوں نے ٹرسٹ کیا ہے, اچھا آدمی ہے, وہ جو فیصلہ کرے گا آئین اور قانون کے نیچے ہوگا, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. پیغام دے دیا ہے, ہمیں سپورٹ کرنا
کرنا اب چاہیے. آزاد عدلیہ ہوگی حسنات نہیں آزاد عدلیہ نہیں, عدلیہ وہ ہو جو آئین اور قانون کے نیچے رہ کے کام کرے. آزاد عدلیہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہو یہ رہا ہے کہ نہیں ہے آزاد عدلیہ کا مطلب یہ ہے کہ آئین اور قانون کی پابندی نہ کرے, جو مرضی کرے. اور یہی وہ وجہ تھی کہ وہ ججمنٹس جن کا ذکر کیا اگر پاکستان کہ چیلنجز اس وقت یا FTD صاحب کے سامنے کیا ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا تو چیلنج یہ ہے کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ کا پاکستان کے عام آدمی کے لیے ایک ٹرسٹ شیٹر ہوا ہے, اس ٹرسٹ کو ریسٹور کرنا نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر یا پاکستان کے ہائی کورٹس کے اندر چونکہ ایک ہمارا ایک اور فورم بھی ہے وہ بیٹھتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پاکستان کی جو ایک سارے ججز ہیں, جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے اس کے نیچے سارے ہائی کورٹ کے ججز ہیں, جہاں پورے ملک کے اندر بیک لاگ ہے, 30 لاکھ کے قریب کیسز ہیں, ان کو ایڈریس کس طرح کیا جائے. تیسرا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے جا رہا ہے, اس کے اندر ان کیسز کو ٹرانسفر کس طرح کیا جائے, ہیڈ کون کرے گا, یا اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ واپس آتے ہیں کیسز جو ابھی بار بار ٹرانسفر ہو رہے ہیں کہ یہ بھی کانسٹیٹیوشن میٹر ہے, یہ بھی کانسٹیٹیوشن, ان کو ڈٹرمن کون کرے گا. پھر یہ ہے کہ آپ نے جو جوڈیشل کمیشن بنانا ہے اس کا سیکریٹریٹ بنانا ہے, اس کا بڑا ایک چیلنج آئے گا. پھر آپ نے پورے پاکستان کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے. آپ کے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے اندر وہ 70 کے قریب ویکینسیز خالی ہیں, آپ نے ادھر بھی جانا ہے. پھر آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جا کے تو جو آپ نے پرفارمنس کے اوپر آپ کو امپاور کیا گیا ہے ان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. اور مور امپورٹنٹ یہ ہے ضمیر صاحب کہ جو پاکستان کی جوڈیشری کے اندر ایک پرسپشن ہے ڈویژن کا, اس کو کس طرح ختم کرنا ہے. آنریبل چیف جسٹس صاحب 26ویں آئینی ترمیم میں دیے گئے طریقہ کار کے تحت اپوائنٹ ہوتے ہیں, اور وہ اگر کہتے ہیں کہ 12 جولائی کے فیصلے پر امپلیمنٹ کیا جائے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اس کو اگر امپلیمنٹیشن ہونا ہے تو یا وہ 8 ممبرز بینچ پہ جائے گا. اب 8 ممبرز بینچ پہ اس لیے نہیں جا سکتا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جتنے ڈیسائیڈڈ کیسز ہیں جو کانسٹیٹیوشنل میٹر کے ہیں وہ جائیں گے آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف, اور جب کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائے گا واپس ان کی طرف وہ نہیں آئیں گے نا. ختم ہو گئی بات کہ جتنی چیزیں تھیں جو ریویو تھے یا ڈیسائیڈڈ میٹرز تھے وہ سارے کے سارے ناؤ they stand transferred to the constitutional bench. اب constitutional bench فیصلہ کرے گا کہ ڈیفائنس کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, اور اس کے اندر بھی جو چیف جسٹس ہے ان کا ویو یہ تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے تھا. یہ جو اس وقت کے آنریبل چیف جسٹس ہیں ان کا یہ فیصلہ تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بذات خود یہ نہیں ڈٹرمن کرنا کہ ہماری جورسڈکشن کس حد تک ہے. پاکستان کے پارلیمنٹ کے آئین نے یہ ڈٹرمن کر دیا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے کیا ہے, اور وہ انہوں نے ڈٹرمن کر دیا ہے کہ آپ کی سو موٹو کی جورسڈکشن نہیں ہے, آپ پریئر سے باہر نہیں جا سکتے, آپ کے سامنے جو گراؤنڈز ہے اس کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے چاہے آپ ہائی کورٹ ہیں یا سپریم کورٹ ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو بینچ کی کمپوزیشن ڈسکرپشن والی تھی کہ چیف جسٹس آتے تھے 2 جج بٹھاتے تھے اسٹے آرڈر دے دیتے تھے, وہ ختم ہو گئی ہے. اب آپ کا ایک کلیکٹیو وزڈم کے اوپر جا کے فیصلہ آئے گا. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جن فیصلوں پہ بات کی جاتی ہے آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر موجودہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ پرماننٹ ڈسکوالیفائی کرنا, یہ لیجسلیچرز کا کام ہے. اور جو 6 جج تھے ان میں ڈائسینٹنگ ان کا تھا. پاناما کے اندر انہوں نے میجورٹی کو تو سپورٹ کیا لیکن کہا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا کام انویسٹیگیشن کرنا نہیں ہے. تیسرے اندر پنجاب کے اندر جب گئے تو انہوں نے اس کے اندر یہ کہا کہ یہ ایگزیکٹو والی سائٹ پہ جا کے کریں اور پہلے یہ تو ڈٹرمن کریں کہ مینٹینیبلٹی ہے یا نہیں ہے. تو اگر یہ چیزیں جو آپ حافظ احسان احمد صاحب یہ بتا رہے ہیں اگر یہ اسی طرح ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں آمنے سامنے آ جائیں گے. نہیں ہے نا, دیکھیں جو سب سے وہ کہیں گے کہ دیکھیں سب سے بڑی اگر سب چیزیں پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ ووٹ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے, اپیل کس طرح سننی ہے, لکھ دیا ہے نا کانسٹیٹیوشن کے اندر, کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھ دیا. نمبر 2 یہ ہے آپ نے ایک ایسے چیف جسٹس کو چنا ہے جو نان کانٹروورشل ہے, اے پولیٹیکل ہے, سپریم کورٹ کا ٹرسٹ ہے, اور اس کی جتنے یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کی ضرورت ہے. جو ضمیر جو پرزیوم کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ پھر نکلے باہر, وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے کبھی کانسٹیٹیوشنل جوڈیشل اوور ریچ نہیں کی, جس نے کبھی ایکسیڈ آف جورسڈکشن نہیں کیا, جس کی کوئی ججمنٹ ایسی ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن یا ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. تو اگر آپ کا ایک ایسا جج ہے اور پھر آپ پرووک کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اپنی ڈومین سے باہر
نکلے اور وہ تو کب کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلے؟ نہیں یہی کہہ رہے ہیں نا، نہیں یہی کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلنا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ سیشن کورٹ بنا دیا جائے اور اس کو سیٹ اسائڈ کرے. نہیں وہ انہوں نے سوال یہ کیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ چیلنج ہوتی ہے تو پھر جس چیز کو چیلنج کیا جا رہا ہے وہی وہ کس طرح بیٹھیں گے؟ وہ بینچ کیسے سنے گا جس کو چیلنج کرنے کا ریویو ہونا چاہیے. دیکھیں وہ چیف جسٹس کس طرح سن سکتے ہیں بذات خود کہ وہ تو اس امینڈمنٹ کی وجہ سے پاکستان کے چیف جسٹس تو لہذا ان کو پھر سائڈ پہ کریں گے. اب اگلے جو دو آ جائیں گے وہ کس طرح سن سکتے ہیں کہ انہیں سپرسیڈ کر دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب وہ تینوں نے بات تو یہ ہے نا، اگر جسٹس اعجاز الاحسن قاضی فائد عیسیٰ کے کیس کے اندر نکل گئے تھے کہ جی بینیفیشری میں ہو سکتا ہوں تو اس لیے میں نہیں سنیں گے نا. پھر بات جو ہے چیف جسٹس نہیں بیٹھیں گے نا، پھر بات سٹارٹ ہوگی جسٹس امین الدین سے، تو پھر اس کو جو ہے ہم خیال بینچ نہ کریں. دل کی بات یہ کیا کہا میں نے وہ کہا ہے جو کسی پراسپیکٹو ججمنٹ کا بینیفیشری ہو یا کوئی اس کے اندر کو خلاف آئے، ضمیر آپ بتائیں وہ کیس سنتا ہے؟ اگر سننا چاہیے. حسنات ایک تو سوال لے لیں اور پھر اس کا بھی جواب دے دیجیے گا.